اس وجود کی مشقت سے کسی کے کام آؤ، اپنے اس وجود کی طاقت، جو کہتے ہیں نا جو رزق کھاتے ہیں، جو رزق ہم کسی بھی ذرائع سے کر کے کھاتے ہیں نا، تو اس رزق سے خون بنتا ہے، جو خون بنتا ہے وہ ہمیں طاقت فراہم کرتا ہے، وہ طاقت جہاں تو ہماری نیکی میں کام آتی ہے یا برائی میں کام آتی ہے، وہ طاقت کہیں نہ کہیں صرف ہوتی ہے۔ تو جب ہم وہ جو خون کا قطرہ بنانے والا رزق اپنے اندر انڈیلتے ہیں، تو اس رزق کو انڈیلتے ہوئے یہ کہتے ہیں یا رب کریم یہ تیری عطا ہے، تو نے جو رزق عطا کیا یہ تیری ہی طرف سے ہے، اللہ تیری ہی تعریفیں ہیں، تیرے اس رزق کو تیری ہی توفیق سے کرتے ہیں اور تیری ہی توفیق سے ہضم کرتے ہیں۔ اللہ جو اس سے کو خون کا قطرہ بنتا ہے، جو طاقت اس سے فراہم ہو، اللہ تیرے راستے میں صرف ہو۔ تو اس کا بابا جی سرکار نے جو ایک عمل بتایا ہے، بسم اللہ الحمدللہ، تو پھر نور علی نور ہو جاتا ہے وہ ایک ایک لقمہ، وہ نورانی جب ہو جاتا ہے تو پھر وہ آپ کو نور کی ہی طرف لے کر جاتا ہے، حق کی ہی طرف لے کر جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر جو طاقت بنتی ہے وہ روح کی طاقت بنتی ہے، وہ روحانی طاقت بنتی ہے، اور آپ سے وہ جو اس طاقت سے جو صرف ہوگی اور روح کی طاقت کے لیے صرف ہوگی، نیکی کی طرف صرف ہوگی، جب نیکی کی طرف صرف ہوگی تو حق تعالیٰ کی طرف صرف ہوگی، اور اس کا سارا منبع جو ہے وہ رزق حلال ہوا۔ یعنی آپ کے اندر اگر نیکی کا کوئی شرف آپ کو ملنا ہے تو اس کے جسم کی طاقت سے ملنا ہے، تو جسم کو طاقت رزق نے فراہم کرنی ہے، اور ہم نے خیال کرنا ہے کہ وہ رزق ہم کہاں سے کھا رہے ہیں، اس جسم کا ہم طاقت کہاں سے دے رہے ہیں، کس رزق سے دے رہے ہیں۔ اس جسم میں ایک ایک قطرہ جو ہمارا بن رہا ہے وہ رزق ہم کہاں سے کشید کر رہے ہیں، وہ ہمیں کہاں سے مل رہا ہے، کس ذرائع سے ہم حاصل کر رہے ہیں۔ اس رزق کو کشید کرنے کی راہیں ہم نے کھوجنی ہیں، اور راہوں کو صاف شفاف کرنا ہے۔ اگر وہ غلط ہوئیں، نہ آپ کی نمازیں ہیں، نہ آپ کے روزے ہیں، نہ آپ کے حج ہیں، نہ آپ کی عبادات ہیں، نہ آپ کے ذکر اذکار ہیں۔ سب سے ضروری ہے ہمارے بابا جی سرکار اپنے آنے والے پاس بیٹھنے والے ہر بچے کو صرف ایک ہی تلقین کرتے ہیں کہ رزق حلال کے متلاشی بن جاؤ، رزق حلال کے متلاشی بن جاؤ، باقی سارے کام ہو جائیں گے۔ جب آپ کے اندر رزق حلال جائے گا تو ساری راہیں کھلتی چلی جائیں گی، ساری راہیں بنتی چلی جائیں گی، طاقتیں پھر روحانی ہی ملیں گی۔ جب روحانی طاقتیں ہی ملیں گی تو وہ روح کی جب طاقت لے کر چلیں گے تو نیکی کی طرف ہی چلیں گے، برائی کی طرف نہیں چلیں گے۔ اللہ ساری راہیں، جتنی راہیں آپ کو ملنی ہے وہ آپ کے رزق کی وجہ سے ملنی ہے۔ آپ نے رزق کہاں سے کشید کرنا ہے؟ ساری یہ جو راہیں ہم نفس کی کر رہے ہیں، نفس کی جب ریاستیں کر رہے ہیں، نفس کے لیے مجاہدے کرنے ہیں، تو سب سے پہلے تو ہم جسم کو جو طاقت فراہم کرنی ہے، اس مجاہدات کے لیے آگے لے کر بڑھنا ہے، اس کو جو خوراک دینی ہے اس کے بارے میں سوچنا ہے، وہ کہاں سے لینی ہے، وہ کس راہوں سے حاصل کرنی ہے۔ وہ راہیں جب حق حلال کی راہیں ہوں گی، رزق حلال کی راہیں ہوں گی، تو وہ پھر طاقت فراہم کریں گی۔ یعنی سارے کا سارا منبع سمجھ میں یہ آیا، تو جو اپنے جسم کو طاقت دینا چاہتا ہے، تو اس راہ کا راہی بننا چاہتا ہے، قرب حق کا متلاشی ہے، آپ نفس کی ریاستوں میں اللہ کے سامنے اور جتنی اللہ کی غیر اللہ کی چیزیں ہیں ان کو کنڈم کرنا چاہتا ہے، ان کو رد کرنا چاہتا ہے، اپنے اندر وہ طاقت پیدا کرنا چاہتا ہے کہ ان کو رد کر جائیں، تو سب سے پہلے وہ طاقت اگر حاصل کرنی ہے تو رزق حلال پر لکھا، پہلے رزق حلال کا شید کر، اس سے جو تجھے طاقت ملے گی، اس سے پھر وہ طاقت لے کر تو چلے گا جسم کی، تو تیرے لیے مجاہدے بھی آسان ہوں گے اور تجھے پھر وہ مشاہدے بھی عطا ہوں گے، پھر مشاہدے بھی عطا ہوں گے، پھر تو نفس کی ریاستوں کو بھی آسان کر پائے گا، ورنہ تیرے لیے مشکل یہی ہوگا، تو چند دن کرے گا، کچھ دیر کرے گا، پھر گر جائے گا، جب تک تیرے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے، اور طاقت تجھے رزق حلال سے ملنی تھی، وہ تم نے اس کا خیال نہیں کیا، وہ طاقت تجھے مل نہیں پا رہی۔